بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا عظیم مہینہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے فرض کیے ہیں جو ماہ رمضان کا خاصہ ہے، اور روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہیں۔ گویا کہ اسلام کی عمارت جو ہے ان پانچ ستونوں پر، پانچ پلروں پر جو ہے قائم ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسر اور آسانی دی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ بعد میں ان کی قضا کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ جیسے ایک شخص جو ہے وقتی طور پر بیمار ہے، ماہ رمضان میں بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ تو قضا ہے، بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کرے گا۔ خواتین ہیں، مخصوص دن آتے ہیں، حیض ہے، نفاس ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، ان روزوں کے بعد میں قضا کریں گی، معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز تو معاف ہے، کیونکہ نماز روزانہ جو ہے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ان خواتین کے لیے نماز تو معاف ہے، یعنی حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے نماز معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، ان کی قضا کریں گی۔ 5 روزے چھوٹیں، 6 7 جیسے کم و بیش۔ یہ اسی طرح جو عورتیں حاملہ ہیں، اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اسلام جو ہے آسانی دیتا ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھیں۔ بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو دودھ پلاتے وقت جو ہے واضح ہے عورت جو ہے کمزور ہو سکتی ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کرے، لیکن یہ ضروری ہے، قضا کریں گے، یہ فرض جو ہے ذمہ رہے گا، معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں۔ ہاں جو ہے ان 2 صورتوں میں، حیض و نفاس کی صورت میں جو ہے نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو شیخ فانی ہے، یعنی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، یا ایسی بیماری ہے جو دائمی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، جیسے شوگر جو ہے آخری حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے، یا کینسر وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے شیخ فانی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور نہ قضا کرے گا، بلکہ اس نے فدیہ دینا ہے، ہر روزے کا فدیہ ہے، اور 29 دن ہے تو 29 روزوں کا، اور 30 دن ہے تو 30 دنوں کا اس نے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی تفصیل بھی بتانی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ کن لوگوں کو فدیہ دینا ہے، اور یہ بات بھی واضح کرنی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی، کہ جو شخص خود روزہ نہیں رکھ سکتا کسی اور کو روزہ رکھوائے گا، تو یہ غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ فدیہ دینا ہے غریب کو۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ مسکین کو فدیہ دیں گے، کھانا کھلائیں گے، طعام دیں گے، یا اس کا معاوضہ دیں گے، رقم دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو روزہ رکھوائیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر یہی فدیہ جو ہے اس غریب کو دے رہے ہیں، جو غریب ہونا تو ضروری ہے، اگر غریب نہیں ہے تو فدیہ نہیں ہوگا، غریب بھی اور اگر روزے رکھتا ہو تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا طعام جو ہے نیک لوگ کھائیں، اگر نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازی بھی ہے، لیکن غریب ہے، غریب مین ہے جسے دیکھنا ہے، تو پھر زیادہ فائدہ ہے، ورنہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا فدیہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ تو فدیہ کیا ہے؟ اس دور میں یعنی 2025 میں جو علماء نے، خاص کر کے اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس کا نصاب مقرر کیا ہے وہ یہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ رقم دینا چاہتا ہے تو گندم کے اعتبار سے جو ہے کم از کم گندم کی صورت میں وہ ہیں 220 روپے، 220 روپے یعنی ایک روزے کے، اور واضح ہے کہ 30 روزے ہوں گے تو اس کی مالیت جو ہے بن جائے گی 6600 6600
مالیت اس کی بنے گی، یہ فی کس ہے، یعنی جو شیخ فانی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ غریب کو جو ہے کم از کم اتنا ہے، اور اگر اس کی مالی حالت جو ہے وہ کمزور ہے تو اتنا جو ہے وہ دے گا۔ یہ گندم کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو کا بھی ہے۔ جو کا حساب جو بن جاتا ہے، اس کی مالیت جو ہے وہ ہے 450 روپے۔ 450 روپے جو ہے یہ بنیں گے ایک روزے کے، اور اس کے بعد جو ہے حساب کیا جا سکتا ہے کہ 30 روزوں کو جو ہے وہ کیا بنے گا، کوئی 12,000 اور 1,500 بنیں گے۔ کہیں حساب میں غلطی ہو سکتی ہے، کم از کم جو ہے آپ ایک روزے کا یاد کر لیں، باقی جو ہے 30 روزوں کا حساب کر لینا۔ اور پھر کھجور کا بھی ہے۔ کھجور کے بارے میں جو ہے کم از کم ہے 1650، یعنی 1650 روپے ایک روزے کا ہے، اور اگر اس کے بعد جو ہے 30 روزوں کا دیکھیں تو آپ خود حساب کر لیں کتنی مالیت جو ہے بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کشمش ہے۔ کشمش کے اعتبار سے جو ہے ایک روزے کی مالیت جو ہے وہ ہے 2500 ایک روزے کی، اور 30 روزوں کا خود ہی حساب کر لیں کتنی بہت ساری رقم جو ہے بن جاتی ہیں۔ اور پھر ہے منقع، بہت ہی مہنگا ہے، اس کی کم از کم مالیت جو ہے 5000 ہے۔ تو انسان جو ہے وہ دیکھ لے، کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کا گھر جو ہے کلالوں میں ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ گندوں کو دیکھتا رہے، یعنی 250 کو دیکھتا رہے، وہ آگے بڑھے، یعنی منقع کی جو مالیت بنتی ہے وہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سی رقم ہے، تھوڑے سے پیسے ہوں گے اس کے لیے، تو یہ تو اس کا روز کا خرچہ ہوگا۔ اگر یہ غریب کو دے کر کے آئے گا تو دیکھیں غریب کتنا خوش ہوگا، اس کی فیملی کتنا خوش ہوگی، اور اس کا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ کتنا خوشی سے گزرے گا، بڑے شوق سے ماہ رمضان ہے، عید ہے، گزرے گی۔ تو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ دے سکتا ہے، یہ نہ کہ صرف وہی 250 کو جو ہے وہ دیکھتا رہے، 220 روپے کو جو ہے وہ دیکھتا رہے، وہاں تک محدود نہ رہے بلکہ آگے بڑھے۔ اچھی مالیت یعنی کم کم مالیت والا جو ہے وہ تو اتنا دے، 220 کم از کم، یعنی ایک روزے کا جو ہے، زیادہ کا تو خیر وہ کافی مالیت ہے، 6,600 روپے بنتے ہیں۔ اور اس سے اگر قدر بہتر ہے تو جو کی صورت میں تھوڑا سا آگے بڑھے، اس سے اگر مالی حیثیت اچھی ہے تو کھجور کی صورت میں، اس سے اور زیادہ مالی حیثیت ہے تو کشمش کی صورت میں اور زیادہ بہتر ہے، تو پھر آخری جو ہے وہ منقع ہے، کم از کم 220 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5000 ہیں، اور یہی 5000 کو جو ہے آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنی ساری مالیت جو ہے بن جائیں گی، لاکھ روپے بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں، ہمت دکھائیں، اور غربا تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو یہ ہے شیخ فانی کے بارے میں۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہے بڑے ضد کرتے ہیں، روزے رکھنے کی عادت ہوتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی نہ کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ بھائی ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے جب سہولت ملی ہے تو اس سہولت سے فائدہ حاصل کریں، اور جتنی لمبی عمر ہوگی اگر آپ تندرست صحت مند رہیں گے تو عبادات کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح و تحمید کریں، اور لمبی عمر جو ہے وہ تو باعث برکت ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، تھکاوٹ ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جبکہ اللہ نے آپ کو سہولت دے دی ہے، روزہ پر فرض تو ہے نہیں، شیخ فانی ہے، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، تو یہی کوشش کریں۔ الغرض ماہ رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، ماہ رمضان کے شروع والے دن میں دیں، کوشش کریں، اور تاکہ لوگوں تک جو ہے آپ کا فطرانہ جو ہے، فدیہ جو ہے وہ پہنچے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے ماہ رمضان میں نہیں دیا تو یہ آپ کے ذمے رہے گا، قرض رہے گا، جب بھی دیں گے ادا کرنا ہوگا۔ اگر علماء نے لکھا ایسے شخص ہے جو بوڑھا بھی ہے، غریب بھی ہے، مالی استطاعت نہیں رکھتا، کسی کو دے بھی نہیں سکتا، واضح ہے 6,600 روپے جو ہے کسی کو اگر نہیں دے سکتا تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، یہ چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیتا رہے، زندگی بھر دیتا رہے، سال بھر جو ہے وہ دیتا رہے، تھوڑا تھوڑا بھی دیتا رہے، یہ اللہ کا قرض ادا کرتا رہے، اپنی خواہشات کو کم کر کے
اپنی ضروریات کو کم کر کے، واضح غریب کی ویسی بھی ضروریات کم ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بچا بچا کر کے جو ہے مستحق تک پہنچاتا رہے، اور تاکہ اللہ کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔